بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بنی اسرائیل میں ایک آوارہ آدمی تھا جو برائی سے باز نہ آتا تھا۔ تمام شہری اس سے تنگ آ چکے تھے، اس کو برائی سے ہٹانے میں ناکام ہو گئے۔ چنانچہ سب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو وحی بھیجی کہ بنی اسرائیل میں ایک آوارہ نوجوان ہے، اسے شہر سے باہر نکال دو تاکہ اس شہر پر عذاب نہ آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس شخص کے پاس تشریف لائے اور اسے شہر سے باہر نکال دیا۔ یہ نوجوان ساتھ والے گاؤں میں چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو وحی بھیجی کہ اسے یہاں سے بھی نکال دیا جائے۔ وہ ایک ویرانے میں چلا گیا جہاں نہ کوئی جاندار، نہ سبز پودے، نہ جنگلی جانور اور نہ ہی پرندے تھے۔ اس ویرانے میں وہ بیمار ہو گیا۔ وہاں اس کا کوئی مددگار نہ تھا جو اس کی دیکھ بھال کرتا۔ بس وہ مٹی کے ایک ڈھیر پر لیٹ گیا اور اپنا سر نیچے رکھ دیا اور کہنے لگا کہ اے کاش میری ماں میرے پاس ہوتی، وہ مجھ پر رحم کھاتی، میری ذلت پر روتی۔ اے کاش میرا باپ یہاں ہوتا، میری مدد اور غمخواری کرتا۔ اے کاش میری بیوی یہاں ہوتی تو میری جدائی پر روتی۔ اے کاش میری اولاد میرے پاس ہوتی تو میرے جنازے پر روتی اور کہتی یا الہی ہمارا مسافر باپ کو معاف فرما دے جو کمزور، نافرمان اور آوارہ تھا، جسے شہر اور بستی سے نکال دیا گیا۔ اب شہر اور آج ویرانے یعنی دنیا سے نکل کر آخرت کی طرف ہر چیز سے مایوس ہو کر جا رہا ہے۔ اے اللہ، تو نے مجھے میری ماں باپ، اولاد اور بیوی سے دور کر دیا، اب مجھے اپنی رحمت سے دور نہ کرنا۔ ان کی جدائی میں تو نے میرا دل جلایا، اب میری نافرمانی کے باعث دوزخ میں نہ جلانا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ پکار نہایت پسند آئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی ماں کی شکل میں ایک حور کو بھیجا، ایک حور کو اس کی بیوی کی شکل میں بھیجا، جنت کے غلاموں کو اس کی اولاد کی شکل میں بھیج دیا اور ایک فرشتہ اس کے باپ کی شکل میں بھیج دیا۔ وہ سبھی اس کے پاس بیٹھ گئے، اس پر خوب روئے۔ اس نے کہا یہ میرا باپ اور ماں، یہ میری بیوی اور اولاد ہیں، میرے پاس آئے ہیں۔ اس کا دل خوش ہو گیا اور وہ اللہ تعالیٰ سے جا ملا۔ اب وہ گناہوں سے پاک ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو پھر وحی بھیجی اور کہا کہ فلاں ویرانے میں جاؤ اور میرا ایک دوست مرا پڑا ہے، اس کے کفن دفن کا انتظام کرو۔ جب حضرت موسیٰ اس جگہ تشریف لائے تو اسی نوجوان کو دیکھا جس کو پہلے شہر اور پھر بستی سے ویرانے کی طرف منتقل کر دیا گیا تھا۔ دیکھا تو اس کے گرد حوریں بیٹھی ہیں۔ حضرت موسیٰ نے عرض کی کہ اے باری تعالیٰ، یہ تو وہی نوجوان ہے جس کو میں نے تیرے حکم سے شہر اور پھر گاؤں سے نکال دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ، میں نے اس پر رحم کیا، اس کے گناہ بخش دیے، اس لیے کہ اس جگہ وہ اپنے وطن، والدین، اولاد اور بیوی کی جدائی کی حالت میں رویا اور مجھے اس کا رونا نہایت بھا گیا۔ اور میں نے اس کی ماں کی شکل میں حور کو اور اس ایک فرشتے کو اس کی باپ کی شکل میں اور ایک حور کو اس کی بیوی کی شکل میں بھیج دیا اور جنت کے غلاموں کو اس کے بچوں کی شکل میں بھیج دیا۔ اس نے مسافرانہ حالت میں اس کی پریشان حالی پر رحم مانگا تھا اور میں تو نہایت ہی رحم کرنے والا ہوں، تو میں نے اس پر رحم کرتے ہوئے اس کی مشکل کو آسان کر دیا۔ جب کسی مسافر پر نزع کی حالت طاری ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے یہ غریب مسافر ہے، یہ اپنے والدین اور بیوی بچوں سے دور ہے، جب یہ مرے گا تو اس پر کوئی نہ روئے گا اور نہ کوئی غمگین ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو اس کی باپ کی صورت میں بھیج دیتا ہے، ایک حور کو اس کی ماں کی صورت میں، ایک بچے کو اس کے بچے کی صورت پر اور ایک اس کے رشتہ داروں میں سے کسی ایک کی صورت پر بھیج دیتا ہے۔ وہ اس کے پاس آتے ہیں اور آنکھیں کھولتے ہیں تو اپنے والدین اور اہل و عیال کو دیکھتا ہے تو اس کا دل مسرور ہو جاتا ہے، تو فرحت اور سرور کے ساتھ اس کی جان نکلتی ہے۔ جب اس کا جنازہ لے کر جاتے ہیں تو وہ اس کے ساتھ جاتے ہیں اور اس کی قبر پر قیامت تک اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اللہ لطیف بعبادہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم و کرم فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر بھی اپنا رحم و کرم فرمائے۔ حضرت ابن عطا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فرمان ہے کہ فراخی اور تنگی میں بندے کا جھوٹ ظاہر ہوتا ہے۔ جس شخص نے فراخی کے دنوں میں فخر کیا اور تنگی کے دنوں میں واویلا کیا، وہ جھوٹا ہے۔ اگر کسی آدمی میں جن و انس کا علم جمع ہو، پھر آفات کی آندھیاں اس پر چل پڑیں اور وہ شکایت کرے کہ یہ مجھ پر کیوں آئی ہیں، تو اس کا علم اور عمل نفع بخش نہیں۔ حدیث شریف میں ہے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میرے فیصلے پر راضی اور میری عطا پر خوش نہ ہو وہ کوئی اور رب تلاش کر لے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم و کرم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ اگر آپ کو آج میری یہ بات اچھی لگی ہو تو اس بات کو شیئر کیجئے اور اس کو لائک کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔